بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایسے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر وقف کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ ایسے مقامات کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے، گناہ والا کام ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے وقف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وقف قبیح، ٹھیک ہے۔ ایسے مقامات جہاں پر وقف کرنا ناجائز ہے اس کو ہم بولتے ہیں وقف قبیح۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وقف قبیح ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے وقف۔ وقف کا مطلب آپ کو پتہ ہے رک جانا، ٹھہر جانا یا سٹاپ ہو جانا، کلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے قبیح۔ قبیح کا لفظی مطلب ہوتا ہے ناجائز یا حرام یا خراب آپ کہہ سکتے ہیں، نازیبا آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبیح کے اس طرح کے جتنے بھی میننگز ہیں، ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، خراب ہو گیا، سارے کے سارے قبیح کے اندر ہی آتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب وقف کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور قبیح کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب وقف قبیح ہوتا کیا ہے، ڈیٹیلز کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تین طرح سے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے لفظ کے اوپر آپ وقف کریں کہ جس کا اپنے بعد والا جو لفظ ہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یعنی کہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں نا، جس لفظ کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے اس لفظ کا اور اس کے بعد آنے والے الفاظ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ پیچھے لفظ کے اوپر وقف کر لیتے ہیں تو تعلق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور بات مکمل نہیں ہوتی اور اس سے معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے وقف کو ہم بولتے ہیں وقف قبیح، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ وقف کریں اور وقف کرنے کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ ظاہری سی بات ہے آپ نے ایسی جگہ وقف کر لیا ہے جہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا تھا، کیونکہ آگے جو ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس لفظ کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے اس کا اپنے بعد آنے والے الفاظ کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا تو بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی، معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے وقف کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب تیسری بات دیکھیں۔ تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے مقامات پر وقف کرنا جس کی وجہ سے شان الہی اور مراد الہی کے خلاف معنی پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ ایسے مقام کے اوپر وقف کر رہے ہیں جہاں معنی بگڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات جا رہی ہے، ایسی جگہ کے اوپر وقف کرنا وقف قبیح ہوتا ہے۔ اور مراد الہی کے خلاف معنی پیدا ہو، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں سینٹر میں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں پر وقف کریں، کیونکہ اگر آپ وقف کریں گے تو جون سی بات اللہ تعالیٰ نے مراد لینی تھی، جو بات سمجھانی تھی، کیونکہ آپ کے وقف کرنے کی وجہ سے وہ بات بدل جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں مراد الہی۔ اللہ تعالیٰ کی مراد ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرنا چاہتے تھے آپ نے وقف کر کے معنی کو بگاڑ دیا ہے، تو ایسے وقف کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا نہیں، تقربوا تم قریب جانا، الصلاۃ نماز کے، وانتم سکارا اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو،
نماز کے قریب نہ جانا اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تب تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ نشے کی حالت میں انسان کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اگر میں وقف کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا، میں نے یہاں پر وقف کیا ہے۔ اب معنی کیا بنتا ہے؟ اگر میں وقف کرتا ہوں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں پر دو باتیں میں نے بیان کر دی۔ اے ایمان والو نماز کے قریب جانا ہی نہیں ہے، ایک بات میں نے کی، پھر میں نے وقف کیا، پھر میں نے دوسری بات کی ہے وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نماز کے قریب بھی نہیں جانا اور نشے کی حالت میں بھی ہونا ہے۔ اب وقف کرنے سے معنی بالکل چینج ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے وقف کبھی کہ معنی بالکل بگڑ کے رہ جائے، تو یہاں پر وقف بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر میں وقف یہاں پہ نہ کروں پھر بات سمجھ میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا اور تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی کہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اگر میں وقف کرتا ہوں صلاۃ پہ تو معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، یا الصلاۃ کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے، سانس ختم ہو گیا ہے، پھر آپ پیچھے سے پڑھیں گے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس طرح سے ملا کے آپ پیچھے سے پڑھیں گے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے وقف کرتے ہیں پھر آگے سے آپ پڑھتے ہیں، پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھتے، معنی چینج ہوگا، گناہ ہوگا اور معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں الحمد، تمام تعریفیں یا خاص تعریفات للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب الحمد کا تعلق ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ تمام تعریفیں یا خاص تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمد کا تعلق ہے للہ کے ساتھ، اگر میں دونوں کو نہیں ملاؤں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں الحمد کے اوپر تو بات مکمل نہیں ہوتی، تو یہ بھی وقف کبھی کے لائے گا۔ اسی طرح مالکی، مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، اگر آپ مالکی کے اوپر وقف کرتے ہیں تو مالکی کا تعلق تھا یوم کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے مالکی کے اوپر وقف کیا ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی، معنی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی وقف کبھی کہلاتا ہے۔ اب کوشچن یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف کبھی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو جتنی بھی ویڈیوز میں نے وقف کے ٹاپک کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی وقف کے ٹاپک کے اوپر، تاکہ ہم ایسی جگہ کے اوپر وقف نہ کریں جہاں پر معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔